دفعہ یہ آخری 10 پارے ہیں سورہ روم سے آخر تک۔ ساتھ مکرم میں 2 دن قرآن پاک کے بارے میں جو بہت سارے معلومات ہیں، حقانیت قرآن، حفاظت قرآن، یہ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اگر آپ نے ان کو ضروری سمجھا ہوا تو یقیناً آپ ان کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ کچھ نوٹس کر کے لکھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں۔ جو باتیں ہوئی ہیں وہ ایک بہت بڑے مطالعہ کا خلاصہ ہے اگر سمجھا جائے، اور ضرورت کی ابتدا بھی پھر استاد محترم ہی کریں گے۔ آج جو کہ ہفتے کا دن ہے تو انہوں نے ایک جگہ افتتاحی تقریب میں شرکت کرنی ہے، تو پھر ویسے بھی ہفتے کا معمول یہی ہوتا ہے، میرا ہی نمبر ہوتا ہے۔ اس میں کچھ باتیں جو ہم ابتدا کر رہے ہیں، اور اس ابتدا کو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ابتدا بسم اللہ سے اور انجام خدا جانے، تو انجام تو ضرور خدا جانتا ہے، لیکن اس کو بنانے کے لیے آپ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ 2 سال کا ابتدا جو سبق ہیں، اس میں ہمیں کیا کس عزم سے کام کرنا چاہیے جس سے ہمیں کامیابی ہو۔ حضرات علماء نے یہ بات لکھی ہے، مقصد میں کامیابی کے لیے اہل بدر کی صفات اپنے اندر لانا ضروری ہے۔ مقصد میں کامیابی کے لیے اہل بدر کی صفات اپنے اندر لانا ضروری ہے، اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل بدر کو اللہ نے کامیابی دی تھی، باوجود وسائل دنیوی اسباب ظاہرہ کے نہ ہونے کے بھی اللہ نے ان کو کامیابی دی تھی۔ تو اس پر حضرات علماء، ہمارے رہنما، محدثین، صوفیاء کی زبانی تحریری طور پر جو خلاصے کی بات ملتی ہے تو وہ یہ ملتی ہے کہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، تو ہر ایک مسلمان کو کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اہل بدر کی صفات کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، کامیابی ہوگی۔ اب اس میں تھوڑی سی اپنی وضاحت کی جائے تو بڑی ہے۔ اہل بدر کی صفات میں جہاں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ توحید ہے، ان کو عقیدہ توحید میں ہر درجے کی پختگی تھی، جس بنا پر اللہ نے کامیابی دی۔ تذبذب اس مسئلے میں یہ عقیدہ توحید نہیں ہے، ایسے کو موحد نہیں کہا جا سکتا۔ تو تذبذب ہوگا تو پھر کامیابی بھی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد اخلاص نیت، اس میں تو شک نہیں ہے کہ بدریین کا جو اخلاص تھا وہ اعلیٰ درجے کا تھا۔ تو اس میں بھی کامیابی، کسی کام کے اچھائی کے کام میں آپ کامیابی چاہتے ہیں تو اس میں اخلاص نیت کی ضرورت ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا تو کامیابی نہیں ہوگی، دنیا و آخرت کے لحاظ سے۔ علم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آ جائے، اس میں کامیابی ہو جائے، اخلاص نہیں ہوگا، ضرور آپ کے دل میں نقش تو ہو جائے گا،
حدیث بھی آپ یاد کر لیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی آپ کو آ جائے، منتقل ہو کر آپ کے دل میں نقش ہو جائے، تو اس کو کہیں کہ یہ عالم ہو گیا۔ تو اگر نقش ہونے سے، یاد کر لینے سے عالم بن جاتا ہے تو پھر یہ جتنے اوراد ہیں یہ عالم ہونے چاہیے۔ یہ جتنی سیڑھیاں ہیں آپ کے موبائل ہیں، ان میں سارا علم آیا ہوا ہے، نقش تو ہو گیا ہے، مسائل بھی آ گئے ہیں، حدیث بھی آ گئی ہیں، قرآن کی تشریحات بھی آ گئی ہیں، تو موبائل کو عالم کہنا چاہیے۔ نہیں سمجھ آئے گا، اس کو عالم کوئی نہیں کہتا۔ عالم تب ہوگا، عالم کا اطلاق صرف ان چیزوں کے یاد کرنے سے نہیں ہوگا، بلکہ تب ہوگا جو اصل اللہ نے علم کا مقصد بیان کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد کیا ہونا چاہیے۔ ما کان المؤمنون لینفروا فلولا نفر لیتفقهوا فی الدین، آگے ولینذروا، جی ولینذروا، اگر انذار نہیں ہے یعنی مقصد ہے آگے امت کی اصلاح نہیں ہے اور علم کا پہاڑ بنا ہوا ہے، سب کچھ یاد کیا ہوا ہے، تو عالم بنا ہوا ہے، تو یہ تب ہوگا کہ جس وقت اخلاص ہو۔ مشکات والے مشکات میں پڑھیں گے، بخاری والے بخاری شروع کریں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے اپنی ان عظیم کتابوں کو شروع کیا، اور دوسرے محدثین کئیوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ شروع میں جو حدیث لائے ہیں تو وہ اسی کے لیے لائے ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اس پر وہ واقعہ استاد محترم ہر سال شروع میں بیان کیا کرتے تھے، مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ، یا جس سے بھی ابتدا کراتے حضرت قاری سید الرحمان صاحب، عام علماء کرام۔ بغداد میں نظام الدین ملک اوسی نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، اور ان کے ساتھ ملے تھے امام الحرمین 7 ہجری میں، یعنی 7 ہجری آج سے 750 سال پہلے۔ تو ایک دن بادشاہ جو ہے وہ آ گیا اپنے وزیر وزراء کو لے کر، چلو جاتے ہیں دیکھتے ہیں مدرسے کا نظارہ کرتے ہیں۔ اس وقت کے علماء پڑھ رہے تھے، طلباء پڑھ رہے تھے، ظاہر بات ہے کہ وہ دور علم کا دور تھا۔ تو حضرت بادشاہ صاحب جو ہے وہ روح بدل کر ایک طالب علم کو پوچھتے ہیں کہ آپ جو اس لائن پر آئے ہیں درس و تدریس کے لیے، دینی علم کو سیکھنے کے لیے مدرسے کا رخ کیا ہے، کیوں؟ اس کا کیا سبب بنا، کیا وجہ بنی؟ اس نے کہا میرے والد صاحب گورنر تھے، تو اس لیے علم پڑھ رہا ہوں کہ ان کی سیٹ پر میں کام کروں، اس منصب کو حاصل کرنے کے لیے میں تعلیم حاصل کروں۔ ایک اور سے پوچھا، اس نے کہا میرے والد صاحب قاضی صاحب تھے، تو میں نے کہا کہ چلو اس علم حاصل کروں تاکہ یہ عہدہ مل جائے۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنی وجہ بیان کی کہ اس عہدے کے لیے، اس منصب کے لیے، جو دنوی منصب ہیں، ان کے حصول کے لیے میں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس ملک صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں مدرسے کو بند کرتا ہوں، یہ سارے مناصب کے لیے اور دنوی اغراض کے لیے یہ دین کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ وہ آگے جب گیا تو ایک 12-14 سال کا لڑکا تھا کمرے میں، وہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے پوچھ لیا، اس نے یہ کہا کہ میں تو اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ میں اللہ کو پہچان، اللہ کی ذات کا تعارف ہو جائے، اور خود تعارف حاصل کر کے اوروں کو بھی اس ذات کا تعارف کراؤں۔ لیُنذروا اس لیے میں
عمل کر رہا ہوں۔ اس نے کہا یار باقیوں کی وجہ سے تو یہ آ گیا تھا کہ مدرسے کو بند کرتا ہوں، چلو ایک آدمی ہے، ایک بچہ ہے تو اس کی وجہ سے چھوڑتا ہوں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ جو بچہ تھا، یہ بات میں امام غزالی کے کام سے مشہور، اور امام غزالی بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے تصوف کے لیے والے ماہرین اور امام ہیں، ان کی کتابیں ہیں، یعنی جنہوں نے جن کی کتب سے، جن کے علوم سے پھر اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کی کایا بدلی، اصلاح ہو گیا، بڑی کتابیں ان کی موجود ہیں۔ یہ بات ضروری ہے کہ اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اس کے لیے یہ عمل شروع کرنا چاہیے، ضرور کامیابی ہوگی۔ بدریین کی یہ صرف تھی نا کہ انہوں نے اخلاص نیت سے کہ دین کو غلبہ ہو جائے، دعوت نبوی کیا ہو جائے، عام ہو جائے،